जब मुझे चंद्रावती से मोहब्बत हुई तो इसे मरे हुए तीसरा रोज़ था। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दास्तान गो की जानिब से पेश खिदमत है कुदरतुल्लाह शहाब के कलम से लिखा गया एक बेहतरीन अफसाना। शहाब के बकौल ये इनका पहला अफसाना था जिसका अनवान था चंद्रावती, और इसका पहला फ़िक्रा था जब मुझे चंद्रावती से मोहब्बत हुई तो इसे मरे हुए तीसरा रोज़ था। शहाबनामा का एक बाब चंद्रावती के नाम है। लाहौर के लेडी मैक्लेगन कॉलेज की स्टूडेंट का गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के कुदरतुल्लाह शहाब से पंजाब लाइब्रेरी में सामना और कहानी का आगे चलना। चंद्रावती वाकई सूरन कन्हैया थी। वो सुपर डैशर स्मैशर किस्म की हसीन लड़की ना थी, लेकिन इसके वजूद पर हर वक्त सफ़ेदा सहर का हाला छाया रहता था। इसकी गर्दन में चंद बारीक बारीक नीली रगों की बड़ी खुशनुमा पुचकारी थी, और जब वो पानी पीती थी तो इसके गले से गुजरता हुआ एक एक घूंट दूर से गिना जा सकता था। शहाबनामा के चंद्रावती के लिए वक्फ 12 सफ़े इश्किया दास्तान नहीं, वाक़या निगारी के रंग में रंगा एक मुख्तसर रोज़नामचा है। कुछ दिल लगी, कुछ ख्यालों की योरिश और एक तहलील नफसी का अहवाल। फिलिप्स की बाईसाइकिल, लाहौर से अहमदाबाद की मुसाफतें, गवर्नमेंट कॉलेज के लॉन की ट्यूशन्स। हाय राम, तुम मेरी हर बात को सच क्यों मान बैठते हो। फिर एक तपेदिक की मौत। शाम तक अर्थी तैयार हो गई। चंद्रावती को इसमें लटाकर बहुत सा घी छिड़का और संदल के एक छोटे से टुकड़े से इसे आग लगा दी गई, और देखते ही देखते वो लड़की भी जलकर राख हो गई जिसने कभी मेरे हाथ का छुआ हुआ पानी तक न पिया था। शहाब की चंद्रावती से मोहब्बत इससे 3 दिन बाद का किस्सा है। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में तो खैर किसी न किसी तरह अंधों में काना राजा बन बैठा था, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आकर सारी शेखी किरकिरी हो गई, और यहाँ मैं किसी शुमार किताब में ना रहा। ना तो मुझ में स्नॉबरी की अहलियत थी, और ना ही घुमा घुमा कर होंठ सुकेड़ कर हलक तोड़ मरोड़ कर एंग्लो इंडियन लहजे में अंग्रेज़ी बोलना मेरे बस का रोग था। अंग्रेज़ तो खैर मादरी लहजे में अंग्रेज़ी बोलने पर मजबूर है ही, लेकिन जापानी, जर्मन, इतालवी, फ्रांसीसी, रूसी और चीनी भी इस ज़ुबान में गुफ्तगू करते हैं तो अपने फितरी लहजे को अंग्रेज़ी सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करते। ग़ुलामी के दौर ने एहसास कमतरी की ये विरासत सिर्फ हमको अता की है कि अगर हम अपने नेचुरल लहजे में अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलें तो इसे बड़ा मुज़ाहिका खेज़ लतीफ़ा समझा जाता है। अपनी इसी कोताही के एहसास से दबकर मैं अपने हॉल में घुस गया और रेशम के कीड़े की तरह सिमट सिमटाकर अपना एक अलग कुकून बना लिया। यहाँ पर मेरी मुलाकात चंद्रावती से हो गई। वो लेडी मैक्लेगन कॉलेज की स्टूडेंट थी और मोहनी रोड पर हिंदू लड़कियों के एक आश्रम में रहती थी। एक रोज़ पंजाब लाइब्रेरी में हम दोनों एक ही किताब अपने नाम से जारी करवाने के उम्मीदवार थे। पहले हमारे दरमियान हल्का सा फसाद हुआ, लेकिन फिर लाइब्रेरियन ने ये किताब एक हफ्ते के लिए मेरे नाम इशू करने का फ़ैसला दे दिया। जब मैंने रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया तो चंद्रावती ने आंखें सुकेड़ कर मुझे गौर से घूरा और फिर चमक कर बोली, अच्छा तो तुम ही हो वो 30 मार खान जिसने इंग्लिश एसे में इनाम जीता था। अखबारों में तो तस्वीर बड़ी अच्छी खासी छपवाई थी, देखने में तो वैसे नहीं नजर आते। इस गैर मुतवक्का हमले ने मुझे लम्हा भर के लिए झपा दिया। मैं कोई जवाब सोच ही रहा था कि वो दोबारा बोली, अरे अरे, तुम तो बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा लजा रहे हो। चलो मान लिया वो तस्वीर तुम्हारी ही थी। अब प्लीज़ ये किताब मुझे दे दो, मुझे पर्चा तैयार करना है। मैंने फ़ौरन किताब उसके हवाले कर दी और साथ ही अपना सारा इल्म फजल भी उसके कदमों में डाल दिया। वो दूसरे तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज आ जाती थी। मैं अपनी क्लास छोड़कर उसके साथ लॉन में बैठ जाया करता था और उसे बड़ी मेहनत से पढ़ाया करता था। जब वो हमारे कॉलेज आती थी तो कई लड़के दो रोया खड़े हो जाते और उसे देखकर बड़ी खुशदिली से सीटियां बजाया करते थे। एक रोज़ हम लॉन में बैठे थे तो प्रोफेसर डिकन्सन मेरी क्लास का पीरियड लेकर करीब से गुजरे, मुझे देखकर रुक गए
اور کافی دیر تک نگاہیں گاڑ کر چندراوتی کو گھورتے رہے اور پھر مسکرا کر بولے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہی مناسب مقام ہے، کلاس روم میں تو ایک بھی ایسی گولڈن گرل نہیں۔ چندراوتی واقعی سورن کنیا تھی۔ وہ سپر ڈیشر اسمیشر قسم کی لڑکیوں کی طرح حسین نہ تھی، لیکن اس کے وجود میں ہر وقت سفید سحر کا ہالا چھایا رہتا تھا۔ رنگت میں وہ سونے کی ڈلی تھی اور جلد اس کی باریک مومی کاغذ کی تھی، جس کے آر پار نگاہ جاتی بھی تھی اور نہیں بھی جاتی۔ اس کی گردن میں چند باریک باریک نیلی رگوں کی بڑی خوشنما پچکاری تھی، اور جب وہ پانی پیتی تھی تو اس کے گلے سے گزرتا ہوا ایک ایک گھونٹ دور سے گنا جا سکتا تھا۔ چندراوتی کو لاہور میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو چلا تھا، لیکن اب تک اس نے نہ جہانگیر کا مقبرہ دیکھا تھا اور نہ نور جہاں کے مزار پر گئی تھی، نہ شالیمار باغ کی سیر کی تھی۔ اتوار کے اتوار میں ایک بائیسیکل کرائے پر لے لیتا اور اسے کیریئر پر بٹھا کر تاریخی مقامات کی سیر کرا لاتا تھا۔ وہ اپنے آشرم سے آلو کی بھجیا اور پوریاں بنا لاتی تھی اور بڑی احتیاط سے میرا حصہ الگ کاغذ پر رکھ کر مجھے دے دیتی تھی، کیونکہ ذات کی وہ کٹر ہندو تھی اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ہرگز میرا ہاتھ نہ لگنے دیتی تھی۔ ایک اتوار ہم بادامی باغ کے لیے سیر کے لیے گئے۔ وہاں پہنچے، ہر طرف دیکھا بھالا، لیکن کہیں بادام نظر نہ آئے اور نہ ہی کوئی باغ دکھائی دیا۔ مجبوراً ہم نے ایک گندے سے دھوبی گھاٹ کے قریب بیٹھ کر پکنک منا لیا۔ چندراوتی کو سائیکل پر بٹھا کر لاہور کی سڑکوں پر فراٹے بھرنے کی مجھے کچھ ایسی چٹیک پڑ گئی تھی کہ میں نے ذاتی بائیسیکل خریدنے کا تہیہ کر لیا۔ انہی دنوں ڈیلی ٹریبیون میں نیڈو ہوٹل والے مسٹر نیڈو کا اشتہار نکلا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے فوری طور پہ پرائیویٹ ٹیوٹر کی ضرورت رکھتے ہیں۔ میں نے عرضی ڈال دی۔ مسٹر نیڈو سفید فرنچ کٹ داڑھی والے گول مٹول سے بوڑھے انگریز تھے۔ مجھے دیکھ کر بڑے مایوس ہوئے، کہنے لگے، بیٹا بڑا ضدی ہے، پڑھنے لکھنے کا نام نہیں لیتا، تم تو خود نو عمر ہو، تم اسے کیوں کر سنبھالو گے؟ میں تو کسی تجربہ کار اور خرانٹ قسم کے ٹیچر کی تلاش میں ہوں۔ میں نے بے اتنائی سے جواب دیا کہ میں بھی بڑا مصروف ہوں، 1 ماہ سے زیادہ ٹیوشن نہیں کر سکتا۔ اس عرصے میں وہ لکھنے پڑھنے کی طرف مائل ہو گیا تو میری اجرت 1 عدد ریلے بائیسیکل ہوگی۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو کوئی فیس نہ لوں گا۔ یہ سودا مسٹر نیڈو کو بھا گیا، لیکن ریلے بائیسیکل کی جگہ انہوں نے ہرکلیس کی پیشکش کی۔ تھوڑی بحثہ بحثی کے بعد معاملہ ایک فلپس بائیسیکل پر طے ہو گیا۔ ان دنوں ایک ریلے کی قیمت 90 روپے، ہرکلیس کی قیمت 24 روپے اور فلپس کی قیمت 75 روپے ہوا کرتی تھی۔ ٹیوشن شروع کرنے سے پہلے میں نے مسٹر نیڈو سے کہا کہ اگر لڑکا بہت بگڑا ہوا ہے تو شاید کسی قدر سختی سے کام لینا پڑے۔ انہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مسٹر نیڈو اسبل مزاجی بزرگ تھے، اپنے بیٹے کے لاؤبالی پن سے نالا نظر آتے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی گوش بر آواز تو نہیں۔ پھر آہستہ سے میرے کان میں کہا، خدا تمہیں خوش رکھے، ضرور سختی کرو، لیکن دیکھنا کوئی ہڈی وڈی نہ توڑ بیٹھنا، میرے سر پر قیامت آ جائے گی۔ جان نیڈو 15-16 برس کا مغرب زدہ لونڈا تھا۔ ایک ملازم مجھے اس کے کمرے میں لے گیا۔ اس نے ناک سکیڑ کر نفرت سے میری طرف دیکھا اور بدتمیزی سے بولا، نکل جاؤ فوراً، آپ کا اس کمرے میں کیا کام ہے؟ صبر بیٹا صبر، میں نے کہا، میں تمہارا نیا ٹیوٹر ہوں، تمہیں پڑھانے آیا ہوں۔ ٹیوٹر، جان نے تحقیر کے الفاظ چبا کر کہے۔ میں کہتا ہوں چلے جاؤ، میرے پاس فالتو وقت نہیں۔ جان نے چھاتی پھلائی اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال کر میرے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھانپ لیا کہ یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ گربا کشتن روز اول میں نے اس کے منہ پر زور سے ایک زناٹے دار چانٹا رسید کر دیا اور ڈانٹ کر کہا، یو سن آف بچ، تمہاری اماں نے تمہیں استاد سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ جیب سے ہاتھ نکال کر سیدھی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ جان نے کچھ اور اکڑ دکھائی تو میں نے پے در پہ اس کے 2-3 تھپڑ لگا دی۔ وہ روتا ہوا دروازے کی طرف لپکا
تو میں نے اسے گردن سے پکڑ کر روک لیا اور کہا تمہارے باپ اس میں کوئی دخل نہ دے گا۔ میں نے اسے پوچھ لیا ہے۔ نان سینس، جان چلایا، میرا باپ مجھے مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا، صرف ہڈی توڑنے کی اجازت نہیں۔ میں نے اسے مطلع کیا، باقی سب چھٹی ہے۔ جان نے مجھے بڑی شستہ انگریزی میں دو تین گالیاں دیں۔ میں نے اس کی کلائی مروڑ کر پیٹھ پر ایک لات جمائی اور اسے مرغا بننے کا حکم دے دیا۔ یہ اصطلاح اس کے لیے نئی تھی۔ میں نے خود مرغا بن کر اس کی رہنمائی کی۔ 5-10 منٹ بعد کان پکڑ کر اس کی طبیعت صاف ہو گئی اور اس کے بعد ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ 1 ماہ بعد جب میں اپنا فلپ سائیکل وصول کر کے رخصت ہونے لگا تو سارا گھر میرے پیچھے پڑ گیا کہ میں منہ مانگی فیس پر جان کا ٹیوٹر بنا رہوں، لیکن میری ٹیوشن تو چندراوتی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ اب لاہور تھا اور میری بائیسیکل۔ کسی ٹریفک سارجنٹ نے بھی اتنی شہر کی گشت نہیں کی ہوگی جتنی کہ ہم دونوں نے لاہور کے گلی کوچوں کو گھنگال ڈالا۔ ایک اتوار میں چندراوتی کے پاس آشرم پہنچا تو اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھا تھا۔ وہ اپنی ماں کے لیے فکر مند تھی۔ میں نے اسے کیریئر پر بٹھایا اور گرینڈ ٹرنک روڈ پر احمد آباد کی راہ لی۔ میں سائیکل چلاتا جا رہا تھا، چندراوتی پیچھے بیٹھی کوئی بھجن گنگناتی رہی اور 26-27 میل کا فاصلہ دیکھتے ہی دیکھتے وقت سے بہت پہلے ختم ہو گیا۔ احمد آباد کی ایک تنگ و تاریک گلی میں 2 چھوٹی چھوٹی کوٹریوں کا ایک بوسیدہ سا گھر تھا۔ چندراوتی کی بیوہ ماں پہلے کپڑے سی کر گزارا کیا کرتی تھی، پھر موتیاں اتر آنے کے بعد اس کی نظر کمزور ہو گئی تو وہ سینے پرونے کا کام بند ہو گیا۔ اب وہ غلہ منڈی کے ایک آڑتی جگدیش چندر کے ہاں برتن مانجنے، کپڑے دھونے اور گھر کی صفائی کرنے پر مامور تھی۔ جگدیش چندر اسے معقول تنخواہ دیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے اس کا کام پسند تھا، بلکہ اس کی وجہ اس کی خوبصورت بیٹی تھی۔ ماں کی تنخواہ کے بہانے وہ دراصل چندراوتی پر سٹا کھیل رہا تھا۔ یوں بھی جب کبھی وہ لاہور جاتا تھا تو چندراوتی کو اس کی ماں کی خیر خیریت بتانے آشرم ضرور آ جاتا تھا۔ جس روز پکنک کے لیے چندراوتی آلو کی بھجیا اور پوریوں کے علاوہ کچھ مٹھائی بھی لاتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ جگدیش چندر آیا ہوا ہوگا اور پاؤ بھر مٹھائی نذرانہ دے کر رسم عاشقی نبھا گیا ہے۔ 1-2 بار میں نے جگدیش چندر کا نام لے کر چندراوتی کو چھیڑنے کی کوشش کی تو اس نے بڑے درد و کرب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر منت کی، اس مورخ کا نام نہ لو، تمہاری زبان میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ چندراوتی کی ماتا مجھے بڑی پسند آئی۔ اس کی پور پور سے شکستگی، شائستگی اور شانتی ٹپکتی تھی۔ اس نے کھویا ڈال کر دودھ کی کچی لسی بنائی۔ اس کے ہاں مسلمانوں کے لیے کوئی الگ برتن نہ تھا، اس لیے میں نے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا۔ چندراوتی نے گڑوی اٹھائی اور دیر تک اس میں دور سے لسی انڈیلتی رہی۔ ماتا جی یہ نظارہ دیکھ کر بہت ناراض ہوئیں اور پھر چندراوتی کو ڈانٹا کہ گھر آئے ہوئے پرہونے کو کبھی ایسے بھی لسی پلایا کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ماتا جی، چندراوتی نے کہا، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، کوئی پروہنا تھوڑی ہے۔ کہنے کو تو بے خیالی میں وہ یہ فکرہ بول گئی، لیکن پھر اپنے آپ سے اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں اور وہ جلدی جلدی برتن سمیٹ کر رسوئی میں چلے گئی۔ میں بھی راجہ اندر کی طرح آلتی پالتی مار کر موڑے پر بیٹھ گیا۔ ان پھل جڑیوں کا مزہ لینے لگا جو چندراوتی کی بات سے میرے انگ انگ میں بڑی کثرت سے چھوٹنا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد پیپل کے پتوں کی دال اور بھنڈی کا سالن پروسا گیا۔ کھانے کا ایک ایک لقمہ گھی اور شکر اور شہد اور بلائی بن کر میرے گلے سے اتر گیا۔ تیسرے پہر جب ہم لاہور کے لیے روانہ ہوئے تو بائیسیکل کے پیڈل اس طرح گھومنے لگے جیسے دھنکی ہوئی روئی کے گالے ہوا میں اڑتے ہیں۔ سائیکل ذرا تیز ہوا تو مجھے بھی ترنگ آئی اور میں نے چندراوتی کو چھیڑنے کے لیے پرونا سونا من مونا ساولا سلونا وغیرہ کے قافیے جوڑ کر کچھ بے تکے سے عاشقانہ مصرے الاپنا شروع کر دیے۔ 2-3 بار چندراوتی نے مجھے سختی سے ٹوکا، لیکن میرے سر پر بھی شاعری کا بھوت سوار تھا۔ میں نہ مانا تو آنن فانن اس نے چلتی ہوئی سائیکل سے چھلانگ لگا دی۔ گرینڈ ٹرنک روڈ کے عین بیچ وہ منہ کے بل گری اور اس کی بائیں کوہنی پر خاصی گہری خراش آئی۔ میں نے زخم صاف کرنے کے لیے اپنا رومال پیش کیا تو اس نے غصے سے جھٹک دیا۔
चंद्रावती को इसरार था कि अब वो यहाँ से पैदल लाहौर जाएगी, मेरे साथ बाइसाइकिल पर ना बैठेगी। मैंने इसे लाख समझाया कि वो लाहौर अभी 18-19 मील के फासले पर है, वो इतना कैसे पैदल चलेगी, मैं इसे अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं। लेकिन वो भी तरेहट के संघासन पर चढ़ बैठी थी। हर चंद मैंने अपने कान खींचे, हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी, लेकिन वो टस से मस ना हुई। आखिरकार मैंने अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दी और इसके सामने गिन गिन कर नाक से लकीरें खींचने लगा। वो खिलखिलाकर हंस दी। अरे ये तुम किसको डंडोत कर रहे हो? देवी जी, डंडोत नहीं कर रहा, मैंने जवाब दिया। नाक से लकीरें खींच रहा हूँ ताकि तुम माफ़ कर दो। चंद्रावती ने सड़क पर फेंका हुआ मेरा रुमाल उठाकर मुझे दिया और कहा, लो रुमाल, अपनी नाक साफ कर लो, बिल्कुल सर्कस के क्लाउन नज़र आ रहे हो। अब शरीफ बच्चों की तरह बाइसाइकिल चलाना। चंद्रावती हर किस्म की आरजूमंदी से बेनियाज थी। इसे बस एक हसरत थी कि वो किसी तरह बनारस जाकर गंगा स्नान कर ले। मैंने इसे कई बार छेड़ा कि मुसलमान बिल्ली तो 900 चूहे खाकर हज के लिए निकलती है, हिंदू कन्हैया का भी फ़र्ज़ है कि पहले वो पाप की गठरी कमाए, फिर कहीं जाकर गंगा जी में नहाए। यूं भी मैंने उर्दू और अंग्रेज़ी अदब के तीर बहदफ इशारों, कनाइयों, तलमीहों, तशबीहों, इस्तारों और इस तरह की तरकीबों से इसका जहन किसी कदर बरांगेख्ता करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुंह की खाई और बड़ी शर्मिंदगी उठाई। रफ्ता रफ्ता एक ही बाइसिकल पर बैठे बैठे हम भी दो अलग अलग घरों में बसने लगे। मोहतरम सामाइन, ये था शोहरा आफाक नावल चंद्रावती का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।